بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا روشن اور نورانی باب ہے جسے پڑھتے اور سنتے ہوئے دل محبت اور عقیدت سے بھر جاتا ہے، اور جب ان کی شہادت کا واقعہ یاد آتا ہے تو دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح یہ سوچ کر لرز اٹھتی ہے کہ امت نے ایک ایسا عظیم انسان کھو دیا تھا جس کی زندگی بہادری، علم، عدل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے مثال محبت کا نمونہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بچپن سے لے کر آخری سانس تک اسلام کی خدمت کی اور آخرکار اسی راستے میں شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک معزز اور باوقار خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور آپ کے بڑے محافظ تھے، اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جو نہایت نیک دل، مہربان اور با ایمان خاتون تھیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت محبت، دیانت اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ کی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بے حد محبت تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا بہت احترام فرماتے تھے۔ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ذہین، نرم دل اور بہادر طبیعت کے مالک تھے۔ جب مکہ میں تنگی اور مشکل کا زمانہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی مدد کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو گئی۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے، آپ کی باتیں سنتے، آپ کے اخلاق دیکھتے اور آپ کی محبت میں پروان چڑھتے گئے۔ یہی قربت آگے چل کر ایسی عظیم محبت میں بدل گئی جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے مخالفت کی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل حق کو پہچان چکا تھا۔ وہ ابھی کم عمر تھے مگر ایمان کی روشنی ان کے دل میں اتر چکی تھی۔ انہوں نے بغیر کسی خوف کے اسلام قبول کیا، اور یوں وہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور وفاداری کا سب سے عظیم منظر اس وقت سامنے آیا جب مکہ کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی۔ اس رات دشمن تلواریں لیے گھر کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس نازک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ ان کے بستر پر سو جائیں تاکہ دشمنوں کو گمان رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہیں۔ یہ ایسا لمحہ تھا جس میں ہر طرف خطرہ تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سا بھی خوف ظاہر نہ کیا۔ انہوں نے خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا قبول کر لیا، کیونکہ ان کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم سعادت بھی حاصل ہوئی کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بنے۔ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ یہ گھرانہ سادگی، محبت اور تقویٰ کا گھر تھا۔ یہاں دنیاوی شان و شوکت نہیں تھی مگر ایمان کی روشنی تھی۔ اسی گھر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد محبت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر انہیں اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور فرماتے کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی بے حد محبت اور احترام تھا، کیونکہ وہ سب امت کی مائیں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کا ادب کرتے اور ان کی عزت کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اسلام کی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے واقعات سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔
جنگ بدر، جنگ احد اور خیبر کے میدانوں میں انہوں نے ایسی شجاعت دکھائی کہ دشمن بھی ان کے نام سے لرزتے تھے۔ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام پھیلتا گیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے۔ ان کا زمانہ آزمائشوں اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ صبر، انصاف اور حکمت کے ساتھ امت کی رہنمائی کی۔ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ علم اور دانائی سے بھرے ہوتے تھے۔ لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے عدل اور حکمت کا درس لیتے تھے۔ پھر تاریخ کا وہ دردناک لمحہ آیا جسے یاد کر کے آج بھی دل غمگین ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تھا۔ ایک سحر بھری صبح تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ وہیں مسجد جہاں سے وہ لوگوں کو اللہ کی یاد اور انصاف کا درس دیا کرتے تھے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک بدبخت شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے اچانک زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیا۔ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر لگی اور شدید زخم آ گیا۔ اس لمحے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے، سر سے خون بہہ رہا ہے۔ زندگی کے آخری لمحے قریب ہیں، مگر دل میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف اللہ کی رضا پر خوشی۔ چند دن تک زخم کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے جا ملے۔ یہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ تھی جب امت مسلمہ ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ لوگوں کے دل غم سے بھر گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، کیونکہ ایک ایسا انسان دنیا سے رخصت ہو گیا جس کی زندگی بہادری، علم، محبت اور عدل کا حسین نمونہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی طاقت یا حکومت میں نہیں، بلکہ ایمان، اخلاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت انسان کو بلند ترین مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ان کی زندگی صبر کی بھی مثال ہے، وفاداری کی بھی مثال ہے، اور حق کے راستے پر ڈٹ جانے کی بھی مثال ہے۔ جب بھی تاریخ اسلام کے روشن کرداروں کا ذکر ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محبت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا اور قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سچی اور گہری محبت عطا فرما، ہمیں ان کے پاکیزہ کردار کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی سیرت کے نور سے روشن کر سکیں۔ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سچی محبت ہمیشہ کے لیے قائم فرما، اور اس محبت کو ہمارے ایمان کی طاقت بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما، ہمارے دلوں سے نفرت اور تکبر کو دور کر دے، ہمیں حق کو پہچاننے کی سمجھ عطا فرما، اور ہمیں ہمیشہ سچائی اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جب ہماری زندگی کے آخری لمحے آئیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھا، ہمیں آسانی کے ساتھ موت عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک قافلے میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن پر قیامت کے دن تیری رحمت کا سایہ ہوگا، جن کے چہروں پر نور ہوگا، اور جنہیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو اپنی رحمت سے مٹا دے، اور ہمیں ایسا دل عطا فرما جو ہمیشہ تیرے ذکر سے زندہ رہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے راستے پر قائم رکھ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں
تو فرمائے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور مزید ایمان افروز اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔